Welcome to all in our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں قضا نمازیں ادا کرنے کا انتہائی آسان طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے گزشتہ زندگی کی نمازوں کی قضا ادا کرے، اور رمضان میں تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم ان نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قضا نمازوں کو کیسے ادا کیا جائے۔ پیارے ناظرین، نمازی محبوب ملائک ہے۔ نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کی مقابلہ میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی نماز کی پابندی کرتا ہے، کیونکہ باقی تمام عبادات ہر کسی پر فرض نہیں اور ہر روز ادا نہیں کی جاتی۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال کے بعد فرض ہوتی ہے۔ روزہ سال کے 12 مہینوں میں صرف 1 مہینے رمضان میں فرض ہے۔ حج صاحب استطاعت پر عمر بھر میں صرف 1 بار فرض ہے۔ اس لیے یہ تمام عبادات مسلمان کی نمایاں نشانی اور کھلی پہچان نہیں بن سکتے۔ صرف نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور یہ مسافر پر بھی فرض ہے اور مقیم پر بھی فرض ہے۔ یہ تندرست پر بھی فرض ہے اور بیمار پر بھی فرض ہے۔ یہ امیر پر بھی فرض ہے اور غریب پر بھی فرض ہے۔ یہ حاکم پر بھی فرض ہے اور محکوم پر بھی فرض ہے۔ یہ مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے۔ یہ حالت امن میں بھی فرض ہے اور حالت خوف یعنی جہاد و قتال میں بھی فرض ہے۔ تلواریں چل رہی ہوں، نیزے گھمائے جا رہے ہوں، تیروں کی بچھاڑ ہو، ہم برس رہے ہوں اور ٹینک بارود برسا رہے ہوں، توپیں آگ اگل رہی ہوں، ایسے سنگین حالات میں بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اس لیے نماز ایک مومن مسلمان کی نشانی، علامت اور پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتا تو آپ اسے کلمہ پڑھاتے اور عقائد اور ایمانیات سکھلانے کے بعد سب سے پہلے نماز کی پوری تعلیم دیتے تھے۔ نماز چھوڑنے والے کا خطرناک انجام ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز پر پیشگی اختیار نہ کی، اس کے لیے قیامت کے دن روشن دلیل اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لمحہ فکریہ ہے کہ نماز کتنی ساری خصوصیات والی عبادت ہے اور نماز کی پابندی کس قدر فوائد اور منافع کی ضامن ہے، اور نماز میں سستی اور کوتاہی دنیا و آخرت میں محرومی اور سیاہ بختی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا باعمل نمازی مسلمان بنائے، آمین۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں قضا نمازوں کو ادا کرنے کے طریقہ کے بارے میں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نماز ہی نہ پڑھی، یہ نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں۔
اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب نماز اس وقت سے پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جڑ رہے ہیں۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ درج ذیل احادیث میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ پیارے ناظرین، آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق بہت اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ یعنی اگر کسی کو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو ان نمازوں کے پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اسی مسئلے کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو سن کر آپ کے بہت زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی اب وہ اسے اللہ توفیق نصیب ہو رہی ہے، یعنی اللہ اسے توفیق دے رہے ہیں، اور اگر وہ ان نمازوں کی قضا پڑھنا چاہتا ہے تو جب وہ بالغ ہوا اس وقت سے نمازوں کا حساب لگایا جائے۔ جتنی نمازیں اس کی قضا ہیں اگر وہ ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اسے بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں، اسے معلوم نہیں کہ بالغ کب ہوا تھا، تو فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے۔ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال اور اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے بلوغت کا حساب لگایا جائے۔ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک آپ میں جتنی نمازیں چھوٹ گئیں ان کا حساب کریں۔ اگر قضا نمازوں کی تعداد معلوم و متعین ہو تو ترتیب سے ان نمازوں کو قضا کرنا چاہیے، اور اگر متعین طور پر قضا شدہ نمازوں کی تعداد ہی معلوم نہ ہو تو یقیناً حساب بھی ممکن نہ ہوگا۔ تو غالب گمان کے مطابق ایک اندازہ اور تخمینہ لگا لیں جتنے سالوں مہینوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، احتیاطاً اس تعداد سے کچھ بڑھا کر اسے کچھ لکھ کر رکھ لیں۔ اس کے بعد فوت شدہ نمازیں قضا کرنا شروع کر دیں۔ جو فرض نماز فوت ہوئی ہیں ان کو قضا کرتے وقت اتنی ہی رکعتیں قضا کرنی ہوں گی جتنی فرض یا واجب رکھتے ہیں اس نماز میں ہیں۔ مثلا فجر کی قضا 2 رکعت، ظہر اور عصر کی 4 اور مغرب کی 3 رکعت ہوں گی۔ عشاء کی نماز قضا کرتے ہوئے 4 فرض اور 3 وتر کی قضا کرنی ہوگی۔ قضا صرف فرض نمازوں اور وتر کی ہی ہوتی ہے۔ قضا نمازیں اگر متعین ہیں تو ان کی نیت میں ضروری ہے جس نماز کی قضا پڑھی جا رہی ہو اس کی مکمل تعین کی جائے، یعنی فلاں دن کی فلاں نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں، بلکہ مثلا پچھلے جمعہ کے دن کی فجر کی نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں۔ البتہ اگر متعینہ طور پر قضا نماز کا دن اور وقت معلوم نہیں ہو، اس کی وجہ اس طرح متعین کرنا مشکل ہو تو اس طرح بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ مثلا جتنی فجر کی نمازیں میں نے قضا کی ہیں اس میں سے پہلی فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ مثلا جتنی ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے پہلی ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح بقیہ نمازوں میں بھی نیت کریں۔ اسی طرح پہلی کے بجائے اگر آخری کی نیت کریں تو بھی درست ہے۔
ایک دن کی تمام فوت شدہ نمازیں یا کئی دن کی فوت شدہ نمازیں ایک وقت میں بھی پڑھ لیں، یہ بھی درست ہے۔ نیز ایک آسان صورت فوت شدہ نمازوں کی ادائیگی کی یہ بھی ہے، ہر وقت فرض نماز کے ساتھ اس وقت کی قضا نمازوں میں سے ایک پڑھ لیا کریں۔ مثلا فجر کی وقتی فرضی نماز ادا کرنے کے ساتھ قضا نمازوں میں سے فجر کی نماز بھی پڑھ لیں۔ ظہر کی وقتی نماز کے ساتھ ظہر کی ایک قضا نماز پڑھ لیا کریں۔ جتنے برس یا جتنے مہینوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اتنے ہی سال اتنے ہی مہینوں تک ادا کرتے رہیں، یہی قضا نمازیں پڑھتے جائیں، انہیں لکھتے ہوئے ریکارڈ میں سے کاٹتے جائیں۔ اس سے انشاءاللہ مہینہ میں ایک مہینہ کی اور سال میں ایک سال کی قضا نمازوں کی ادائیگی بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ چونکہ رمضان المبارک میں ہمارے پاس عبادت کا وقت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جب ہم بھی کسی کام سے فری ہو جائیں، یعنی جب ہمارے پاس دیکھیں کوئی اور کام نہیں ہے، تو ہم اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنا شروع کریں۔ اگر آپ فرض کریں نماز کا وقت نہ ہو، جیسے صبح 9 کا وقت، 10 کا وقت، جو بھی وقت آپ کے پاس میسر ہے، اس میں آپ نماز پڑھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے فجر کی نمازیں شروع کریں۔ میں فجر کی نماز کی قضا نماز کی نیت کرتا ہوں، سب سے پہلی نماز کی جو میرے سر قضا ہے۔ اسی طرح پڑھتے رہیں، یعنی 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، جتنا آپ کے پاس ہو آپ اس کو پڑھتے رہیں اور جتنی بھی پڑھ چکے تو اس کو کاٹ دیں۔ اسی طرح ایک دن فجر کی پڑھے، دوسرے دن فجر کی بجائے ظہر کی پڑھے۔ اگر آپ فجر کی پوری کر چکے تو ظہر کی شروع کر لیں اور اس کے بعد عصر کی پڑھے، اور اسی طرح مغرب عشاء کی پڑھنے کے بعد اپنی تمام نمازیں جو بھی آپ کے سر قضا ہیں وہ اس مہینے میں آسانی کے ساتھ آپ ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم ان تمام اپنی نمازوں کو پورا ادا کر لیں جو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ پیارے ناظرین، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چراواہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چراوہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں نے ایک لشکر کا پڑاؤ ڈال رکھا ہے، تو اس کے دل میں خیال آیا میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا اور ان سے پوچھا تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چراوہے کو اس کی باتوں پر یقین نہ آیا، پھر اس نے سوچا اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر وہ اس خیمے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا۔ آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کیا آپ پیغام لے کر آئے ہیں، کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گے۔ اس چراوہے نے کہا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چراواہا ہوں اور میں سیاہ فام ہوں، انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت ہے کہ آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں بدل دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایسے وقت میں ایمان لائے ہو نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے، نہ تم سے نماز پڑھوں، نہ ہی روزہ کا زمانہ ہے کہ تم سے روزہ رکھواؤں، نہ تم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس وقت صرف ایک عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے اور وہ جہاد ہے۔ اس چراغی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاد میں شامل ہو جاتا، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہو جاتا ہے اس کے پاس تو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں تو وہاں میری کوئی ضمانت کون لے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چنانچہ وہ چراغا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو لے جاؤ اور واپس کر دو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چراغا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا اس لیے آپ نے حکم دیا پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چراغے نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے گئے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ نے قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چراغا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی، اس کے بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی۔ پیارے ناظرین اندازہ کریں اور دیکھیں کہ اگر کچھ عرصہ پہلے اس چراغے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں اس کو موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درجات کو بلند فرما دیا اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر ہے۔ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا گھر اور مال دونوں تباہ و برباد ہو گئے۔ مسلمان بندہ کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں ہمیں سوچنا ہوگا نماز چھوڑنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ نماز کا چھوڑنا اللہ کے تحفے کی ناقدری اور قبول نہ کرنے کے مترادف ہے۔ نماز چھوڑنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا انکار ہے۔ میرے خیال میں جہاں عوام نماز چھوڑنے میں مجرم ہے وہاں حکمران بھی پیچھے نہیں۔ تارک نماز کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، نہ حج، نہ قربانی، نہ روزے، نہ صدقہ خیرات۔ شب معراج کا قیام کرنے والے کو روزہ رکھنے والے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، ہم آج سے اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی باقاعدہ نماز ادا کریں گے، اور جو ہم نمازیں رہ چکی ہیں، جو ہماری نمازیں قضا ہو چکی ہیں، ہم ان نمازوں کو ضرور ادا کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مقدس مہینے کے صدقے دین اسلام کی سچی سمجھ نصیب فرمائے اور تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم کرم اور اپنا فضل کرے، آمین یا رب العالمین۔